بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكتها وحملها في نفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ فَرَآ قُبَّةً مُشْرِفَةً، آپ نے ایک گنبد نما عمارت دیکھی، بلند سی عمارت۔ فَقَالَ مَا هَذِهِ، حضور نے ناگواری سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی کس کا ہے؟ قال اصحابہ: هذه لفلان رجل من الانصار، جو ساتھ حضرات صحابہ موجود تھے وہ فرمانے لگے کہ یہ جو بلند سی عمارت ہے، یہ بلند سا گنبد نما قبہ ہے، یہ فلاں شخص کا ہے جو ایک انصاری صحابی تھے۔ فسکت وحملها فی نفسی، حضور علیہ السلام خاموش رہے، لیکن یہ ناگواری اس بلند عمارت کی وجہ سے جو ہوئی تھی، آپ نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ حتی لما جاء صاحبها فسلم علیہ فی الناس فأعرض عنہ، یہاں تک کہ ایک دفعہ مجلس میں وہ انصاری صحابی جس کا وہ گنبد نما عمارت تھی، وہ آئے، فسلم علیہ فی الناس، اور لوگوں کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ فأعرض عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صنع ذلک مرارا، ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جب بھی وہ صاحب آتے سلام کرتے، حضور علیہ السلام منہ پھیر لیتے، سلام کا جواب نہ دیتے۔ حتی عرف الرجل الغضب علیہ والإعراض عنہ، یہاں تک کہ انصاری صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ آپ ناراض ہیں، اور کسی ناراضگی کی وجہ سے آپ اعراض کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، منہ موڑ رہے ہیں۔ فشکا ذلک الی اصحابہ، تو ان انصاری صحابی نے دیگر حضرات صحابہ کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا کہ میں جب بھی حضور علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں تو آپ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، کس وجہ سے معلوم نہیں۔ وقال واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مجھے حضور علیہ السلام اجنبی معلوم ہوئے، یعنی آپ کا یہ طرز عمل کہ میری سلام کا جواب نہ دینا، اعراض کر لینا، یہ کس وجہ سے ہے، کس اجنبی پن کی وجہ سے ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ قالوا خرج فرآ قبتک، تو حضرات صحابہ نے ماجرا بیان کیا کہ ایک دفعہ یہ حضور علیہ السلام باہر نکلے تھے تو انہوں نے آپ کی بلند عمارت، گنبد نما عمارت دیکھ لی تھی، بڑی تعمیر دیکھ لی تھی۔ فرجع رجل الی قبتہ فہدمہا، اور اس کی وجہ سے حضور کو ناگواری ہوئی تھی، تو انصاری صحابی فوراً اپنے گنبد نما عمارت کی طرف گئے، فہدمہا، اور اسے توڑ ڈالا، حتی سواہا بالارض، یہاں تک کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، پھر ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا، فلم یرہا، تو آپ نے وہ گنبد نما عمارت نہیں دیکھی۔ قال ما فعلت القبہ، حضرات صحابہ سے پوچھا کہ اس گنبد نما عمارت کا کیا ہوا؟
قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك فأخبرناه فهدمها۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے جو اس عمارت کا مالک ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کا اعراض کرنا، ناگواری کی شکایت کی تھی، تو ہم نے واقعہ بیان کر دیا تھا کہ تمہارے اس گنبد نما عمارت کو دیکھ کر حضور نے ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ فہدمہا، بس انصاری صحابی نے اس عمارت کو گرا دی۔ فقال، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، یاد رکھو کہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے کل قیامت والے دن وبال ہوگی، عذاب کا سبب بنے گی، الا مالا، سوائے وہ عمارت کے جو بنیادی ضرورت کی ہو۔ ان کل بناء وبال علی صاحبہ، ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے، مالک کے لیے کل قیامت والے دن وبال ہوگی۔ وبال کا معنی بوجھ کے آتے ہیں، وبال کا معنی عذاب اور تکلیف کے آتے ہیں، کہ ہر عمارت بوجھ کا سبب بنے گی، عذاب کا سبب بنے گی، تکلیف کے سبب بنے گی، الا مالا، سوائے اس عمارت کے جو بنیادی ضرورت کی ہو۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت تعمیرات میں پیسہ لگانا، تعمیرات میں پیسہ صرف کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پیچھے بھی یہ حدیث گزری تھی، انسان جتنے بھی خرچہ کرتا ہے وہ خرچہ اتنا اللہ کو ناگوار نہیں ہوتا جتنا ان خرچوں کے جو ہم عمارات میں، تعمیرات کی تزئین و آرائش میں ہم صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ بنا رہے ہیں، بنا کر توڑ رہے ہیں، ڈیزائن پرانا ہو گیا اس کو توڑ کر نیا ڈیزائن بنا لیا، عمارت تھوڑی سی بوسیدہ ہو گئی توڑ کر نئے سرے سے بنا لیا، گھر پرانا ہو گیا توڑ کر نئے سرے سے بنا لیا، حالانکہ وہ ابھی مزید کئی سال چل سکتا تھا، کسی نقصان کا باعث نہیں تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، ہر فرد جو اس گھر میں منتقل ہوتا ہے وہ طرح طرح کی اس کے اندر توڑ تاڑ کر کے نئے سرے سے اس کو بنانا، نئے سرے سے اس کی تزئین اور آرائش میں لاکھوں روپے بلا مبالغہ خرچ کر جاتا، جتنی کی زمین نہیں ہوتی اس سے کئی گنا اس کی تعمیر میں ہم صرف کر دیتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ مہنگے مہنگے ٹائل، مہنگے مہنگے ماربل اور طرح طرح کی جو ہے نا تزئین اور آرائش کے ساز و سامان اس گھر کے ہم نظر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مٹی میں مل جانے والی چیز ہے، یہ سب برباد ہو جانے والی چیز، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آئی۔ ضرورت ہے تو بقدر ضرورت ہونا چاہیے، اور بقدر ضرورت میں ہم اس کی تزئین اور آرائش میں کروڑوں خرچ کر دیں، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے، کوئی صدقہ جاریہ میں لگا دیتے، کوئی دینی ادارے اور رفاہی جگہ میں لگا دیتے، تاکہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا، کل قیامت والے دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ لوگ زندگی بھر پراپرٹیاں، جائیدادیں، مکانات بناتے رہتے، ایک کے بعد دوسرا خرید لیا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو اپنے لیے آخرت کا کوئی ذخیرہ چھوڑ کر نہیں جاتے، سب بعد میں آنے والے وارثین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جو بیچ باچ کر جو ہے پیسے بھی چھٹ کر جاتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے الگ الگ جگہوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ والد کا چھوڑا ہوا مکان وہ ان کے کام نہیں آتا۔ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اکثر و بیشتر ہم ایسے ہیں کہ والد کے بنائے ہوا مکان ہم بیچ باچ کر کھا گئے، وراثت میں بٹوارہ کر دیا، تقسیم ہو گیا، تو جو انہوں نے پوری زندگی لگا کر بنایا تھا وہ ان کے کیا کام آیا؟ تو نہیں کوئی صدقہ جاریہ کا ہم اہتمام کرتے ہیں تاکہ کوئی آخرت کا ذخیرہ بن سکے۔ تو ایسی ہر عمارت کو جو بلا ضرورت ہو
آخرت کے لیے نفع نہ دے، آخرت کے لیے ذخیرہ نہ بن سکے، آخرت کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن سکے، اس کو وبال اور عذاب فرمائے۔ ہاں بنیادی ضرورت کی تعمیر ہے، آپ کو 2 منزل کی ضرورت ہے، 3 منزلوں کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں۔ تو جس حد تک ضرورت ہے تو شرعاً کوئی مضائقہ نہیں، لیکن بلا ضرورت اس میں کی تزئین اور آرائش میں اور بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے میں آپ پیسہ صرف کر دینا، یہ ایک تو پیسے کا ضیاع بھی ہے، کل قیامت والے دن وبال بھی ہے، الٹا کہ صدقہ جاریہ بنتا یہ عمارت وبال اور عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.